الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ماہ مبارک کے پہلے جمعہ پہ ہم اپنے شیخ اور اپنے مرشد سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ابیات مبارکہ سے کچھ برکت حاصل کریں گے، بالخصوص وہ ابیات جو آپ نے اپنا روحانی تجربہ بیان فرمایا، اپنے مشاہدات کو بیان فرمایا. بیٹا کھلا رہے، کھلا رہے. اپنا روحانی تجربہ بیان فرمایا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی اساس اور بنیاد اور جس چیز سے اسلام میں دخول ہوتا ہے، بندہ داخل ہوتا ہے، وہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اور یہی سب سے پہلی دعوت ہے جو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ارشاد فرمائی. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ابیات میں ایک خاص اسلوب ہے. بعض الفاظ جو کسی ایک خاص، بعض حروف جن سے ایک خاص لفظ شروع ہوتا ہے، آپ کے ابیات چونکہ حروف تہجی میں ہیں، حروف تہجی کی ترتیب میں ہیں، اس کو سی حرفی بھی کہتے ہیں. اور سی حرفی یعنی 30 حروف جو کہ ہماری زبان کے 30 حروف ہیں الف سے یا تک. تو اس کی ترتیب میں بعض ایسے حروف ہیں جن سے ایسے الفاظ شروع ہوتے ہیں جن سے آپ خاص تلقین ارشاد فرماتے ہیں. مثلاً آپ نے میم کو دیکھا ہوگا، تو جہاں حرف میم کی ذیل میں ابیات آئے ہیں وہاں زیادہ تر ابیات مرشد کے لیے ہیں، اس لیے کہ میم سے حرف مرشد بنتا ہے، اور وہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں ایک خاص انداز ہے. دوسرا آپ عین کو دیکھیں تو عین میں آپ کو اکثر ابیات عشق کے ملیں گے، عشق کے متعلق اور عاشق کے متعلق، اس لیے کہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ عشق کے بارے میں، عاشق کے بارے میں ایک خاص تجربہ رکھتے ہیں، ایک خاص مشاہدہ رکھتے ہیں. تو وہ اس کو بیان فرماتے ہیں. آپ نون میں چلے جائیں
تو سب سے دلچسپ ابیات جو ہیں اور جن میں روانی اور جن میں خاص طور پہ نفی پائی جاتی ہے وہ نون کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں۔ نام ہے جوگی، نام ہے جنگم، نام ہے عالم، نام ہے فاضل، نام ہے شیعہ، نام ہے سنی، نال کو سنگی سنگ نہ کریے۔ تو وہاں اس طرح کے ابیات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ آپ جب حروف تہجی میں حرف کیاف پہ پہنچتے ہیں، جسے عام طور پہ کاف کشش والی کہتے ہیں، اس میں آپ نے اکثر ابیات کلمہ طیبہ پہ فرمائے ہیں، اور کلمہ طیبہ پہ آپ کے ابیات میں سے پہلا بیت حرف زا میں آتا ہے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے جبھے نہ ملے ڈوئی ہو۔ دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، ایک کلمہ مینوں پیر پڑھایا یا حضرت باہو، میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ کہ زبان سے تو ہر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، طالب صادق وہ ہے جو دل کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرے، اس لیے کہ جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے ملے زبان نہ ڈھوئی ہو، کہ جہاں پہ دل کا کلمہ آ جاتا ہے وہاں پہ پھر زبان کے کلمے کی تاثیر اور زبان کے کلمے کی برکت سے کلمہ دل کی برکات 1000 گنا آگے ہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے، لٹرل میننگ میں جائیں تو وہ اور ہے، لیکن جو ایکسپریشن ہے اس بیت کا وہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ زبان سے پڑھ لو، لیکن ایک بار جہاں دل کا آ گیا وہاں 1000 زبان والے نیچے ہو جاتے ہیں درجے میں، ایک دل سے پڑھا ہوا اوپر نکل جاتا ہے۔ دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، دل کا کلمہ عشاق سے سیکھو، اس لیے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ ہر وقت سوز نہا میں جلتا رہتا ہے، تپتا رہتا ہے، اور کلمہ دل کا تمہیں کسی عاشق صادق سے نصیب ہوگا۔ یہ جو گلوئی جو ہیں، جسے ہماری ایک اور ایکسپریشن ہے پنجابی کا، اس کو گلودڑ کہتے ہیں، یہ جڑے گلودڑ ہیں نا گپا لاون والے، اشارہ آپ کا میری طرف تھا کہ یہ جو ایسے گپی لوگ ہوتے ہیں، گپیوں سے کلمہ نہیں پتہ چلتا۔ کلمہ سیکھنا ہے تو کسی عاشق سے سیکھو، کسی مرشد کامل سے سیکھو۔ ایک کلمہ سنو پیر پڑھایا باہو، میں صدا سہاگن ہوئی، یہ کلمہ مجھے میرے مرشد نے پڑھایا اور مجھے اس کے بعد صدا سہاگن، سہاگن جو ہے یہ وصل کی انتہائی منزل کی علامت ہے، وصل کی انتہائی منزل کی طرف اشارہ کرتا ہے سہاگن۔ سہاگن معلوم ہے کہ دلہن کو کہتے ہیں، تو صدا، سہاگن سے پہلے صدا کا لفظ ہے۔ اب سہاگنیں صدا سہاگنیں نہیں رہتی، سہاگنیں صدا سہاگنیں نہیں رہتی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب مرشد نے کلمہ پڑھا دیا تو میں صدا سہاگن ہو گئی، میں صدا سہاگن ہو گئی۔ ایسا وصل ملا جو وصل لا زوال ہے، ایسا وصل ملا جو وصل لا زوال ہے، ایسا وصل ہے جس کو زوال نہیں، کیوں کہ ایسے کا وصل ہے جس کو زوال نہیں۔ وصل خود ایسا ہے کہ اس کو زوال نہیں، بھائی وصل خود ایسا کیسے ہو گیا کہ وصل کو زوال نہ آئے؟ جواب اس کا یہ ہے، اس لیے کہ ایسے کا وصل ملا جس کو زوال نہیں۔
اور کیاف میں جہاں آپ نے ابیات شروع فرمائے ہیں کلمے کے، وہاں آپ فرماتے ہیں کہ کلمے دی کل تداں پیو سے، کلمے دی کل تداں پیو سے، جداں کل کلمے ونج کھولی ہو۔ پہلی جو کل ہے اس کا مطلب ادراک ہے، اس کا مطلب ادراک ہے، حقیقت سے آشنا ہونا، اور جو دوسری کل ہے اس کا مطلب قفل ہے، اس کا مطلب قفل ہے، تالا ہے، کہ کلمے کا ادراک تب نصیب ہوا جداں کل کلمے ونج کھولی ہو، جد کلمے نے دل کے قفل کھولے۔ کلمے کا ادراک تب نصیب ہوا جب دل کے اندر کلمہ اترا اور کلمے نے اتر کے دل میں تاثیر کی، اور تاثیر کر کے جو بند کھڑکیاں تھیں ان کو کھول دیا۔ کلمے دی کل تداں پیو سے، جداں کل کلمے ونج کھولی ہو۔ عاشق کلمہ اتھے پڑھ دے جتھے نور نبی دی ہولی ہو۔ عاشق وہاں پہ کلمہ پڑھتے ہیں جہاں پہ نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن جلوہ فگن ہے۔ اس لیے کہ جس سماج میں یہ بیت لکھا گیا اس عہد میں یہ سب جو علاقہ تھا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی مذاہب مل کے رہتے تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، پارسی بھی تھے، لامذہب بھی تھے۔ تو ہندوؤں کی رسم ہے ہولی، اور ہولی ان کا جشن ہے، ہولی ان کا جشن ہے، اور ایسا جشن ہے جس میں رنگ بکھیرتے ہیں۔ ہولی ایسا جشن ہے جس میں رنگ بکھیرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عاشق کلمہ اتھے پڑھ دے جتھے نور نبی دی ہولی ہو۔ اب ہولی میں جشن بھی آ گیا اور ہولی میں رنگ بھی آ گئے، ہولی میں جشن بھی آ گیا اور ہولی میں رنگ بھی آ گئے، کہ عشاق کلمہ جو دل سے پڑھتے ہیں کہ جب دل کے قفل برکت کلمہ سے کھل جائیں، کلمے کا ادراک نصیب ہو جاتا ہے، بندہ عاشق بن جاتا ہے، اور جب عاشق بن جاتا ہے تو وہ کلمے کو وہاں پہ پڑھتا ہے جہاں نور مصطفیٰ کا جشن ہے اور نور مصطفیٰ کے رنگ بکھرے۔ 14 طبق کلمے دے اندر کیا جانے خلقت بھولی ہو۔ یہ جو کل جہان ہے، کل عالم ہے، یہ جو کل جہان ہے اور کل عالم ہے، 14 طبق جتنی کل مخلوقات ہیں، طبق بطبق جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اور جہان پیدا کیے، یہ سارے کے سارے کلمے میں سمو دیے، یہ سارے کے سارے کلمے میں سمو دیے، اور ہر طبق کا علم اس کلمے کے اندر رکھا، اور ہر طبق اس کلمے کے سامنے مفتوح ہے۔ کیا جانے خلقت بھولی ہو، لیکن بھولے لوگوں کو اس کا نہیں پتا۔ میں 2 ایکسپریشنز اور بیان کر دوں، یہ صوفی اپسٹمالوجی میں، صوفی علمیات میں یہ دونوں چیزیں، یہ ایک ہی بات کے لیے یہ 2 ایکسپریشنز ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ صوفیاء ظاہر پرست علماء پر تنقید کرتے ہیں۔ ظاہر پرست سے مراد ایسے نہیں کہ جو ظاہر پہ زور دیتے ہیں، ایسے نہیں جو ظاہر پہ زور دیتے ہیں، بلکہ ایسے جو صرف ظاہر پہ زور دیتے ہیں۔ ظاہر پہ زور تو صوفیاء بھی دیتے ہیں، بھئی ظاہر نہیں تو باطن کیسا، ظاہر نہیں تو باطن کیسا۔ لیکن ظاہر پرست سے مراد وہ ہے جو کہتے ہیں ظاہر ہی سب کچھ ہے، باطن نام کی، دل کی دنیا نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ان پہ صوفیاء تنقید کرتے ہیں
یہ جو یار گلوئی کا لفظ ہے، یار گلوئی سے مراد بھی ایسی ہی خشک ملائیت ہے، یار گلوئی سے مراد بھی ایسی ہی خشک ملائیت ہے، ایکسپریشن یہی ہے اس کا، تاثر یہی ہے اس کا۔ اور اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں، معنی سے معنی نکالتے جائیں، تو بالآخر آپ ملائیت پہ ہی پہنچیں گے یار گلوئی سے۔ اور جو یہ ہے کیا جانے خلقت بھولی ہو، یہاں بھولے سے مراد بھی وہی لوگ مراد ہیں جن کو علامہ اقبال نے ملا کہہ کے تنقید کی، اور جن کو حافظ شیرازی نے زاہد کہہ کے تنقید کی، اور جن کو حضرت سلطان باہو نے حافظ کہہ کے، پنڈت کہہ کے، جوشی کہہ کے جن پہ تنقید کی۔ یہاں جو خلقت بھولی ہے اس سے مراد وہی لوگ ہیں۔ اور یہ جو ہے کہ 14 طبق کلمے دے اندر، تو یہ اس سے پیچھے ایک بیت ہے، یہ بھی بنیادی طور پہ اسی طرف ہے کہ شش زمین تے شش فلک تے شش پانی تے تردے ہو۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ کل جہان جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے کلمہ طیبہ کی طے میں آ جاتے ہیں۔ سانو کلمہ پیر پڑھایا باہو، جند جان اسے تو گھولی ہو۔ یہ کلمہ مجھے میرے مرشد نے پڑھایا، تو ہم نے اپنی جند جان اسی پر وار دی، اسی پہ نثار کر دی۔ گھولی جو ہے، گھولی کا ایک معنی ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بھئی کسی چیز کو گھول کے پی جانا، ایک گھولنا کہتے ہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بھئی انو وطا، کسی چیز کو وارنا، وارنے کو بھی گھولنا کہتے ہیں، نثار ہونا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مرشد نے یہ کلمہ پڑھایا، اور اس مرشد کے پڑھائے ہوئے کلمے سے یہ ساری حقیقت آشکار ہوئی، جتھے نور نبی دی ہولی وہاں تک ہمیں رسائی نصیب ہوئی، اور کلمے کا صحیح ادراک نصیب ہوا، اس لیے ہم نے اپنی جان اپنے مرشد پر نثار کر دی۔ اگلا بیت مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کلمے دیگل تداں پیو سے، کلمے دی کل تداں پیو سے، جداں کلمے دل نو پھڑیا ہو۔ کہ کلمے کی کل کا کیا مطلب ہے؟ کل کے دو مطلب تھے، پہلا مطلب کیا تھا؟ طلباء بتائیں بھائی، کیا تھا؟ ادراک۔ اور کل کا دوسرا مطلب کیا تھا؟ قفل۔ تو یہاں جو ہے کلمے دی کل تداں پیو سے، یہاں کل سے کیا مراد ہوگا؟ ادراک۔ یہاں کل سے کیا مراد ہوگا؟ ادراک۔ کہ کلمے کا ادراک تب نصیب ہوا، کلمے کی حقیقت تب نصیب ہوئی جداں کلمے دل نو پھڑیا ہو، جب کلمے نے خود دل میں اتر کے دل کو قابو کر لیا۔ اب آپ دونوں ابیات کے پہلے مصرے سامنے رکھ لیں، دونوں ابیات کے پہلے مصرے سامنے رکھ لیں۔ پہلے بیت میں ہے کلمے دی کل تداں پیو سے، جداں کل کلمے ونج کھولی ہو۔ کلمے کی سمجھ تب آئی جب دل کا قفل کلمے نے خود کھولا۔ اور دوسرے بیت میں آپ فرماتے ہیں کلمے دی کل تداں پیو سے، جداں کلمے دل نو پھڑیا ہو۔ تو بنیادی طور پہ دونوں ابیات کے اندر پیغام ایک ہی ہے، یعنی جو دونوں ابیات کا مطلع ہے، جو دونوں ابیات کا مطلع ہے، جہاں سے دونوں بیت شروع ہوتے ہیں، وہ دونوں بات ایک ہی کر رہے ہیں کہ کلمہ جب تک خود تاثیر نہ کرے تب تک کلمے کی سمجھ نہیں آتی۔ جب تک کلمہ خود تاثیر نہ کرے، جب تک کلمہ خود دل کو پکڑ نہ لے، دل کو گرفتار نہ کر لے، دل میں اتر نہ جائے، تب تک کلمے کی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن جب کلمہ دل کو پکڑ لیتا ہے، دل کو قابو کر لیتا ہے، پھر کلمے کی حقیقت کلمے کی اپنی برکت سے کھلتی ہے۔ اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کلمے کی حقیقت کس کی برکت سے کھلتی ہے؟ خود کلمے کی اپنی برکت سے کھلتی ہے۔
کلمے کی حقیقت کس کی برکت سے کھلتی ہے؟ خود کلمے کی اپنی برکت سے کھلتی ہے۔ بے دردانو خبر نہ کوئی، درد منداں گل مڑیا ہو۔ جو بے درد ہیں، یہاں بے درد سے مراد سید امیر خان نیازی مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا ایکسپریشن ہے، وہ کہتے تھے رٹو توتے۔ وہ دو لفظ استعمال کرتے تھے، ایک لدو کھوتے تے رٹو توتے۔ یہ کسی دن پھر ان کی وضاحت کریں گے کہ لدو کھوتے سے کیا مراد ہے اور رٹو توتے سے کیا مراد ہے۔ لیکن یہ جو فرماتے ہیں کہ رٹو توتے ہیں، ان کو کلمے کی حقیقت کا نہیں پتہ۔ درد منداں گل مڑیا ہو، جو کلمہ ہے یہ فی الحقیقت عاشقان ذات الہی نے تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا ہے کہ ان کے حلق، اب آپ اندازہ لگائیں کہ گل مڑیا جو ہے، گل تعویذ مڑایا جاتا ہے، تعویذ مڑتا ہے نا گلے میں، تعویذ جو ڈالا جاتا ہے اس کو مڑنا کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے تعویذ اپنے گلے میں ڈالا، اور جو عاشق ہوتے ہیں وہ کلمے کا تعویذ اپنے حلق سے جدا نہیں کرتے، اس لیے ان کے حلق سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ کلمہ طیبہ ہی کی نکلتی ہے، لا الہ الا اللہ کی نکلتی ہے۔ لیکن بے دردوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہاں بے درد سے مراد وہی زاہد خشک ہیں، حافظ شیرازی والے، اور وہی ملا پنڈت جوشی حافظ حضرت سلطان باہو والے اور ملا اقبال والا، جن کے بارے میں یہ بات ہوئی۔ کفر اسلام دی کل تداں پیو سے جداں بھن جگر وچ وڑیا ہوں، کہ کفر اور اسلام میں حقیقی تمیز اس وقت پتہ چلی۔ کفر اور اسلام کا حقیقی ادراک، یہاں پھر لفظ کل آیا ہے تو اس سے مراد ادراک ہے کہ کلمے کی صحیح کلمے کی برکت سے جب کلمہ جگر میں داخل ہوا اور اس نے جگر کے حجابات کو توڑ دیا، تو پھر ہمیں حقیقی طور پہ کفر اور اسلام کی تمیز پتہ چلی۔ میں قربان تنا تو باہو جنا کلمہ صحیح کر پڑیا ہو، لیکن میں ان پہ قربان ہو جاؤں باہو جو کلمے کو پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں، جو کلمہ کو پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ درد مندوں کی طرح کلمہ پڑھتے ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں کلمے دی کل تداں پیو سے، کلمے دی کل تداں پیو سے جداں مرشد کلمہ دسیا ہو۔ کلمے کا ادراک تب نصیب ہوا جب کلمہ مرشد نے بتایا، کلمے کا ادراک تب نصیب ہوا جب کلمہ مرشد نے پڑھایا۔ ساری عمر وچ کفر دے جالی بن مرشد دے دسیاں ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ کلمہ طیبہ کی حقیقت تک رسائی بغیر مرشد کے نہیں ہو سکتی، اس لیے کفر اور اسلام کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کفر اور اسلام کا پتہ تب چلتا ہے جب کلمہ طیبہ تاثیر کرتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ باطن کے اندر کون سے معاملات کفر ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مرشد نے اگر نہیں بتایا تو پھر ساری عمر وچ کفر دے جالی۔ مقصد سے دوری بھی ناشکری ہے، اور ایک نعمت جس کو تم حاصل کر سکتے ہو اور اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو نہیں کرتے، وہ نعمت تمہاری دسترس میں ہے۔ نکتہ وار یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کفران نعمت ہے۔ جو نعمت تم حاصل کر سکتے ہو تھوڑی تگ و دو سے، تمہاری بساط میں ہے، تمہاری پہنچ میں ہے، تم نے اگر محنت کر کے اپنے حصے کی وہ نعمت نہیں پائی تو یہ بھی کفران نعمت کے اندر آتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب مرشد نے کلمہ پڑھایا
تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ کتنی بڑی نعمت کا کفران ہم کر رہے تھے۔ شاہ علی شیر بہادر وانگوں وڈ کلمے کفر نو سٹیا ہو، جس طرح مرحب للکارتا ہوا آیا اور شاہ مرداں شیر یزداں حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی ایک ضرب سے مرحب کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اسی طرح جب کلمہ طیبہ نے میرے وجود میں اپنی تاثیر کی تو کلمہ طیبہ نے میرے وجود کے کفر کو اس طرح کاٹ ڈالا جس طرح حضرت علی نے مرحب کو کاٹ ڈالا تھا۔ شاہ علی شیر بہادر وانگوں وڈ کلمے کفر نو سٹیا ہو، دل صافی تاں ہووے باہو۔ دل صافی، صافی کا کیا مطلب ہے؟ صفا، پاکیزہ، آئینے کی طرح روشن۔ دل صافی تاں ہووے باہو، جاں کلمہ لوں لوں رسیا ہو۔ دل تب صاف ہوتا ہے جب کلمہ تمہاری ایک ایک رگ و ریشہ میں پوری طرح سما جاتا ہے۔ کلمے لاکھ کروڑاں تارے، ولی کتے سے راہی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لاکھوں ڈوبتے ہوئے کلمہ طیبہ کی برکت سے کنارے لگ گئے، لاکھوں ڈوبتے ہوئے کلمہ طیبہ کی برکت سے کنارے لگ گئے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب تم دریائے محبت میں داخل ہو جاؤ، اس کا مفہوم یہ ہے، جب تم دریائے محبت میں اترو، دریائے عشق الہی میں اترو، دریائے طلب کے اندر اترو، تو یاد رکھو تمہیں دریا کی طغیانی میں اگر کوئی چیز محفوظ رکھ سکتی ہے اور پار کنارے لگا سکتی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ولی کتے سے راہی ہوں، اور اس نے راہ چلتوں کو، راہ روان معرفت کو اس نے ولی بنا دیا۔ ولی کتے سے راہی ہوں، سے مراد سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، اس کلمے کی برکت سے ولی بن گئے۔ کلمے نال بجھائے دوزخ جتھے اگ بلے ازگاہی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں بھڑکتی لپکتی آگ ہے، جسے دیکھو تو یوں لگے کہ آسمانوں کو چھوتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس آگ کے سامنے بھی اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پکار دو تو وہ آگ تمہارے اوپر سرد ہو جاتی ہے۔ کلمے نال بہشتی جانا جتھے نعمت سنج سبائی ہو، کہ وہ بہشت جس کا اللہ نے وعدہ کیا کہ جس میں مومنین کے لیے صبح و شام نعمتیں ہوں گی، اس بہشت کے اندر داخلہ بھی تمہیں کلمہ طیبہ کی برکت سے نصیب ہوگا۔ کلمے جئی کوئی نہ نعمت باہو اندر دو ہی سرائی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے باہو، دونوں جہانوں کے اندر کلمے سے بڑی اللہ نے کوئی نعمت پیدا نہیں کی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ کو بنایا ہے۔ کلمہ طیبہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور آخری آپ کا بیت مبارک ہے اس حصے کا، کلمے نال میں ناتی دھوتی تے کلمے نال ویاہی ہوں۔ کلمے نال میں ناتی دھوتی، کلمے نال ویاہی ہوں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو مجھے کلمے کے ورد سے نہلایا گیا۔ کلمے نال ویاہی ہوں۔ ویاہ جو ہے یہ شادی کو کہتے ہیں، اور یہاں ویاہ سے مراد عقد ہے، اور عقد جو ہے یہ جڑنے کو کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کلمے نال ویاہی ہو،
کہ میرا عقد کلمے سے ہوا، مجھے کلمے سے جوڑ دیا گیا، میں کلمے کا ہو گیا، کلمے میرا پڑھیا جنازہ۔ پھر نماز کی باری آتی ہے جنازے کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا جنازہ کلمہ طیبہ نے پڑھایا، کلمے گور سہائی ہوں، تو میری جو قبر تھی وہ آراستہ کلمہ طیبہ نے کی۔ سہائی جو ہے یہ بنیادی طور پہ استعمال ہوتا ہے سیج لگانے کے معنی میں۔ سہائی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ سیج لگانے کے معنی میں، آراستہ کرنے کے معنی میں۔ اب سیج کس کی لگائی جاتی ہے؟ جنہاں دی لگی ہے بولو، سیج کہاں دی لگ دی ہے جی؟ میں نے لگتا ہے صرف حاجی صاحب دی لگی ہے بھائی، سیج کہاں دی لگ دی ہے؟ جنہاں دی لگی ہے بولن نا، سیج کہاں دی لگ دی ہے؟ دولے دی، تے سیج جیندیاں دی لگ دی ہے، سیج دولے دی لگ دی ہے تے سیج جیندیاں دی لگ دی ہے، تے سیج حجلائے عروسی اچ لگ دی ہے، شادی دے کمرے چ سیج لگ دی ہے۔ آپ فرمانن کہ میری سیج قبر اچ لگی ہے تے لائی کہیں؟ کلمے لائی ہے۔ میری سیج قبر لگی ہے لیکن سیج اتھے لائی کہیں؟ مینو قبر اچ دولا بڑھایا کہیں؟ مینو قبر اچ کہیں دولا بڑھایا ہے؟ میری قبر اچ کہیں سیج لائیے؟ میری قبر اچ کہیں میری قبر نو حجلے عروسی بڑھایا تے کہیں بڑھایا ہے؟ کلمے، کلمے میرا پڑھیا جنازہ، کلمے گور سہائی ہوں۔ کلمے نے میرا جنازہ پڑھا اور کلمے نے میری قبر کو حجلے عروسی بنا دیا۔ کلمے نال بہشتی جانا، جو کلمہ طیبہ ہے اسی کے ذریعے مجھے بہشت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ کلمہ کرے صفائی ہو، اب اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ کلمہ میرے دل کو صاف کرتا ہے، اگر جیسے پیچھے آپ نے فرمایا کہ دل کو صفائی کلمہ طیبہ سے نصیب ہوتی ہے، لیکن یہاں اس کا دوسرا معنی ہے۔ اس کا معنی بہشت میں جانے کے جب ساتھ آیا صفائی کا، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ میرے نامہ اعمال میں میری جتنے خطائیں تھیں، میرے نامہ اعمال میں میری جتنی تقصیریں تھیں، میرے نامہ اعمال میں میرے جتنے گناہ تھے، میرے نامہ اعمال میں جتنی غفلتیں تھیں، ان سب کی کلمہ طیبہ نے صفائی کر دی اور مجھے جنت کے قابل بنا دیا۔ کلمے نال بہشتی جانا، کلمے نال بہشتی جانا، کلمہ کرے صفائی ہو۔ اس سے مراد ایک تو صفائی دل کی صفائی بھی ہے، اور دوسری صفائی نامہ اعمال سے گناہوں کی صفائی، کہ کلمہ طیبہ آ گیا تو اس نے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا اور میں بخشش کے قابل ہو گیا، اللہ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ مڑن محال تنہانو باہو، جنا صاحب آپ بلائی ہو۔ آپ فرماتے ہیں باہو، جنہیں صاحب خود بلا لے ان کے لیے پھر مڑنا محال ہو جاتا ہے۔ اس کے کئی معانی ہیں۔ اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو میری پہلی نظر مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ مڑن محال تنہانو باہو، جنہ صاحب آپ بلائی ہو۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے، اگر آپ صوفیاء کی اصطلاحات میں بات کریں تو آپ فرماتے ہیں کہ صاحب، جن کا صاحب جن پہ راضی ہو گیا، جن کا صاحب جن پہ راضی ہو گیا،
جن کا مالک جن پہ راضی ہو گیا، جن کا خالق جن پہ راضی ہو گیا، اس نے ان کو اپنی اس جنت قرب میں بلایا ہے جو تمام جنتوں سے اعلیٰ، جو تمام درجات سے افضل، جو تمام مقامات سے اولیٰ، جو تمام بلندیوں سے بلند، وہاں پہ ہے جہاں پہ صرف اس کے خاص الخاص بلکہ اخص مقربین کو رسائی نصیب ہوتی ہے۔ اس نے جن کو اپنی ان جنتوں کے اندر بلایا ہے وہ پلٹ کے کھانے پینے والی نعمتوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ مڑن محال تنانو باہو، جنہیں صاحب آپ بلائی ہو، جنہیں لاہوت کے اور ہاہوت کے جلوے نصیب ہو جائیں، وہ پھر پلٹ کے ملکوت میں نہیں دیکھتے، وہ وہاں سے آگے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ملکوت بھی ایک اعلیٰ ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے، لیکن مڑن محال تنہانو باہو، جنہیں صاحب آپ بلائی ہو۔ اور پھر اس میں ایک ازلی نصیبے کی بات بھی ہے کہ بعض دفعہ حالات اور واقعات بندے کے حق میں نہیں ہوتے کہ وہ راہ خدا میں چل سکے، بندے کے حق میں نہیں ہوتے کہ وہ راہ خدا میں چل سکے، لیکن جس کے حصے میں اس کی دوستی آ گئی ہے وہ انہیں کانٹوں پہ چلا کے بھی لے جاتا ہے، وہ انہیں آگ پہ لٹا کے بھی لے جاتا ہے، وہ انہیں پتھروں کے نیچے لٹا کے بھی لے جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے جب بلا لیا۔ اور یہ جو آپ کا تصور ہے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ والا، یہ آپ کا مڑن محال تنہانو باہو جنہیں صاحب آپ بلائی ہو، اس تصور پہ آپ کے کئی ایک ابیات ہیں۔ اب ظاہر ہے وقت ختم ہو چکا ہے، اختتام کرتے ہیں گفتگو کا، لیکن اس پہ آپ کے کئی ایک ابیات مبارکہ ہیں جن میں آپ نے اسی تصور کی بات کی ہے، اور یہ آپ کے ان تصورات میں جو ابیات میں بیان ہوئے اہم ترین ایک تصور ہے۔ عشق مؤذن دتیاں بانگاں کنی بلیل پیو سے ہو، کہ مؤذن عشق نے جب الست کی اذانیں دیں، کنی بلیل پیو سے ہو، بلیل کہتے ہیں بلاوے کو، ہمارے کانوں میں پھر اس کا بلاوا پڑ گیا جب عشق کے مؤذن نے اذان دی نا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مؤذن عشق نے اذان دی، سنی تو سب نے ہوگی، لیکن کان اس نے دھرا جس کے کانوں میں عشق کی اپنی چاشنی موجود تھی۔ رسپانس اسی نے کیا جس کے کانوں میں عشق کی چاشنی خود پہلے سے موجود تھی۔ خون جگردہ کڈ کراہاں وضو صاف کی تو سے ہو، سن تکبیر فنا فلا والی مڑن محال تھی اسے ہو۔ سن تکبیر فنا فلا والی مڑن محال تھی اسے ہو، اور مڑن محال تنہانو باہو جنہیں صاحب آپ بلائی ہو۔ یہ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ بلا لیتا ہے اپنی بارگاہ میں پھر وہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، آخری معنی میں کر دوں، گفتگو کا پھر اختتام کرتے ہیں، کہ مڑن محال تنہانو باہو جنہیں صاحب آپ بلائی ہو، یہ بنیادی طور پہ عبرت کے اوپر بھی ہے۔ یہ بولیں کس پہ؟ عبرت پہ ہے کہ کوئی ویندو یا مردہ ڈٹھا ہی نہیں کدی، گل سمجھ آئی؟ جینوں او سڑے ہے تے او دا بھیجا ہویا اسرائیل او نو لے گئی ہے، او دی روح قبض کر گئی ہے، وات کدی گئے ہویا نو ہی ہٹتے ہیں ویکھیا ہی نے، گئے ہوئے نہیں لوٹتے پھر وہاں سے، گئے ہوئے نہیں لوٹتے، پھر آگے ایک اور زندگی ہے، ایک اور جہان ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں بندے جب تک بلاوا نہیں آتا غنیمت جان اور کلمے سے نہا لے۔
جب اس نے بلا لیا تو پھر مہلت نہیں ہے، پھر دوسری زندگی نہیں ملے گی، پھر دوسری باری نہیں ملے گی، پھر دوسرا موقع نہیں ملے گا. موقع یہی ایک ملا ہے. اس ایک موقع میں بندے کلمے سے نہا لے، کلمے سے عقد کر لے، کلمے سے جنازہ پڑھوا لے، کلمے سے گور سجوا لے، کلمے سے نامہ اعمال سے گناہوں کی دھلائی کروا دے، کلمے سے خود کو اپنے آپ کو قابل دخول بہشت بنا دے. لیکن جب بلاوا آ گیا پھر موقع نہیں ملے گا. یہ آخری بلاوا، یہ ایک ہی موقع ہے، اس کے بعد اور موقع نہیں ہے. کلمے نال میں ناتی دھوتی، کلمے نال ویاہی ہو، کلمے میرا پڑیا جنازہ، کلمے گور سہائی ہو، کلمے نال بہشتی جانا، کلمہ کرے صفائی ہو، مڑن محال تنہانو باہو، جنہ صاحب آپ بلائی ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.